باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں پاسٹر بابر عالم کا سلام پہنچے۔ میں آج پھر خداوند کا زندگی بخش کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا کلام مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کے 20 باب سے ہے۔ یہاں پر مسیح خداوند نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل کے ذریعے اپنا کلام لوگوں تک پہنچایا۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 20 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ بس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلے سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بعد دن رہے لگائے گئے تھے، تو ان کو ایک ایک دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی ایک ہی دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے، ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے، اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے
کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں، بری نظر سے دیکھتا ہے، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ خداوند کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، بہت سے ہمارے بہن بھائی جب یہ تمثیل پڑھتے ہیں، یا پھر بہت سے ہمارے مذہبی رہنما جب اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہیں تو اس بات کا بس یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات درست ہے کہ وہ جو چاہے یا جیسا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس تمثیل کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ ایسے مزدور جو صبح سے لے کر شام تک اس داغستان میں کام کرتے رہے، ان کو بھی اتنا ہی ملا، اور جو دن کے بالکل آخر میں مزدوری کے لیے مقرر کیے گئے ان کو بھی اتنا ہی ملا؟ تو ایسا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، آج میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے عزیزو، ان سوالات کا جواب ہمیں اسی باب کے آیت 6 اور 7 میں ملتا ہے۔ جب ہم آیت 6 دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اسے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی داغستان میں چلے جاؤ۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں جب بھی مزدوروں کا ذکر آیا ہے تو ان سے مراد خدا کے خادمین ہیں، جن کو خداوند اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 6 اور 7 میں ایسے مزدوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو مزدوری پر لگنا تو چاہتے ہیں، جو خداوند کے کلام کو پھیلانا تو چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذرائع بہت محدود ہیں، یا پھر ان کے پاس بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن خداوند دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم آیت نمبر 7 میں دیکھتے ہیں،
انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ میرے عزیزو، خداوند جانتا ہے کہ کون سا میرا خادم میری خدمت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو آیت نمبر 6 میں اس مالک نے کہا تم کیوں یہاں دن بھر بیکار کھڑے رہے؟ میرے عزیزو، وہ مزدور جن کو مزدوری پر نہیں لگایا گیا تھا وہ اپنے گھر نہیں گئے، وہیں پر انتظار کرتے رہے کہ مالک ہمیں ضرور مزدوری پر لگائے گا۔ میرے عزیزو، یہ وہی خدا کے خادمین ہیں جو جب کہیں پر جاتے ہیں تو نہ تو ان کو ویلکم کہنے کے لیے قطاروں میں لوگ پھول لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی خادمین ہیں جن کے لیے نہ تو کوئی اسٹیج سجایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نعرے بلند کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خداوند کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس تمثیل میں خداوند نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں ان سب خادمین سے بھی اور ان سب کی طرف بھی بہت پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہوں جو کہ میری طرف آنا چاہتے ہیں، جو کہ آسمان کی بادشاہی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کبھی بھی ان خادمین کو نچلی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کا مقام دوسرے خادمین سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی 1 گھنٹہ ہی کام کیا تھا تو خداوند نے ان کو دوسروں کے برابر صلہ دیا۔ سو میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اسی بات کو ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کے باب 18 میں دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 10 آیت۔ لکھا ہے، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ بنی آدم کوئی کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی خداوند نے چھوٹوں سے اپنی محبت کا بہت زیادہ اظہار کیا ہے، اور اسی بات میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ میرے عزیزو، بڑے خادمین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی چھوٹے خادمین کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کو ساتھ لے کر چلیں،
تاکہ خداوند کی بادشاہی کی منادی، آسمان کی خوشخبری کی منادی گھر گھر میں پہنچ سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنی زندگیوں کو پورے طور پر خداوند کے حکموں کے مطابق اور اس کے پیار کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔